نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باطل کو تھی شکست سہے دوسرا کے بعد، شرمندہ خود یزید تھا زور و زفا کے بعد۔ شرمندہ خود یزید تھا زور و زفا کے بعد، اور سب واقعات ظلم و ستم، سب واقعات ظلم و ستم ختم ہو گئے۔ سب واقعات ظلم و ستم ختم ہو گئے، پھر کوئی کربلا نہ بنی کربلا کے بعد، پھر کوئی کربلا نہ بنی کربلا کے بعد۔ سب واقعات ظلم و ستم ختم ہو گئے، پھر کوئی کربلا نہ بنی کربلا کے بعد۔ اور مرگ یزید کس طریقے سے شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد۔ ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں، جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں، جتنے لوگ، میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور جب مولود کعبہ، شعر سماعت فرمائیے گا، خانقاہ چشتیہ بندوا کلا سلطان پور میں آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کی 9 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے تعلق سے چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت میں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جب مولود کعبہ، جب مولود کعبہ، جب مولود کعبہ بابا ہیں حسین کے، جب مولود کعبہ بابا ہیں حسین کے، پھر تو کعبہ ہی گھر ہے، پھر تو کعبہ ہی گھر ہے، پھر تو کعبہ ہی گھر ہے، گھر حسین کا۔ جب مولود کعبہ ہیں بابا حسین کے، پھر تو کعبہ ہی گھر ہے، کعبہ حسین کا۔ اور دنیا دبا نہ سکے گی حیدر کے لال کو، دنیا دبا نہ سکے گی حیدر کے لال کو، دنیا دبا نہ سکے گی حیدر کے لال کو۔ کٹ کر بھی دیکھو بلند ہے سر حسین کا، کٹ کر بھی دیکھو بلند ہے سر حسین کا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا میں حسین پیاسے تھے، حسین کی آل پیاسی تھی۔ میرے پیارے، یہ حسین کا ظرف ہے،
یہ حسین کا جگر ہے کہ جس کو بھی پیاسا دیکھا، بھوک کو بے چین دیکھا، پیاس کو پیاسا دیکھا، تو امام حسین نے اسے گلے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ حسین پیاسے ہیں، اور میں کہتا ہوں پھرتا ہے در بدر، پھرتا ہے در بدر، رہتا نہیں چین سے، پھرتا ہے در بدر، رہتا نہیں چین سے، آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے، آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے۔ خانقاہ چشتیہ بندھوا کلا میں ذکر حسین کرنے کی سعادت میں بذات خود حاصل کر رہا ہوں، اور تمامی لوگوں کو اس ذکر حسین جو سماعت فرما رہے ہیں وہ ٹیلی گراف کے ذریعے سے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے انہیں میں متوجہ کر رہا ہوں، اور آج میں کچھ سوالوں کا جواب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں شہدائے کربلا کا بیان تو نہ حدیث میں کہیں ملتا ہے، نہ قرآن میں کہیں ملتا ہے، اور جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر طرف سے فتوے نکلنے لگتے ہیں۔ کوئی تاجیہ دیکھ کر حرام کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی علم دیکھ کر کے حرام کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی سبیل حسین دیکھ کر کے ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی کھچڑے حسین دیکھ کر کے اسے بھی حرام کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ببانگ دہل کہتا ہے کہ نہ تو ذکر حسین کربلا کا تذکرہ نہ تو حدیث میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے۔ میں آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن متن نہیں پیش کروں گا، صرف اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کہیں حدیث میں شہادت حسین کا تذکرہ نہیں ہے، امام حسین کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کربلا کا کہیں بیان حدیث میں نہیں آیا ہے، تو میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ببانگ دہل یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں خانقاہ چشتیہ بندھوا کلا سے کہ آؤ حدیث جبریل اٹھا کر دیکھو، اور بارش کے فرشتے نے بھی جو بیان کیا ہے، اور جو جبریل امی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بیان فرمایا ہے اسے آپ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، آپ کی گود میں امام حسین ہیں، امام حسین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے پیار فرما رہے ہیں، حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، حسین سے محبت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں روح الامین سدرہ کے مکی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جس حسین سے، جس لاڈلے سے، جس بیٹے سے آپ اس طریقے سے اس قدر پیار کر رہے ہیں، اس بیٹے کو، اس نواسے کو، اس لال کو تمہارے ہی امتی، تمہارا ہی کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کربلا جہاں انہیں قتل کیا جائے گا، ان کے مقتل کی مٹی لا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ جبریل امی نے مقتل حسین کی مٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائی، اور فرمایا کہ اسی جگہ پر حسین قتل کر دیے جائیں گے، آپ کا لاڈلہ قتل کر دیا جائے گا، آپ کا چہیتا قتل کر دیا جائے گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کے شہید ہونے کا واقعہ جبریل امی نے رسول امی سے بیان فرمایا، تو تاریخ نہیں حدیث بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اشک آ گئے۔ آپ
رونے لگے، آپ رونے لگے، پتہ لگا غم حسین میں شہادت حسین کو سن کر نبی رونے لگے، نبی اشکبار ہو گئے۔ تو ہم کون کہتا ہے کہ امام حسین کے غم میں اشک بہانا جائز نہیں؟ یقیناً غم حسین میں رونا جائز ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے پیارے، اب یہیں سے ایک اندازہ اور لگا لیں، اس حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں تو وہ مقتل کی مٹی لے کر آتے ہیں، نبی کو دیتے ہیں اور ذکر حسین، شہادت حسین بیان فرماتے ہیں۔ تو شہادت حسین بیان کرنا یہ جبریل امین کی سنت ہے، روح الامین کی سنت ہے، اور ذکر حسین کو، شہادت حسین کو سماعت فرمانا یہ رسول امین کی سنت ہے۔ پتہ لگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے، جو ذکر حسین سماعت فرماتا ہے اور جو بیان فرماتا ہے، وہ جبریل امی کی سنت ادا کرتا ہے، اور جو غم حسین میں اشکبار ہوتا ہے، روتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرماتا ہے، سنت ادا کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رونا نہیں رویا ہے جو آج کل کے مثنوی لوگ روتے ہیں، نہیں، میرے نبی نے اس رونے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اشکبار ضرور ہوئے ہیں لیکن بالوں کو بکھیر کر نہیں، نبی اشکبار ضرور ہوئے ہیں لیکن دست و پا نہیں سینے پر مارا ہے، ماتم نہیں کیا ہے۔ نبی اشکبار ضرور ہوئے ہیں لیکن گریہ وزاری ضرور کیے ہیں، لیکن اپنے سر پر خاک نہیں اچھالی ہے۔ تو یہیں سے پتہ لگ گیا، اگر تم رونا چاہتے ہو غم حسین میں تو یقیناً رو، لیکن محبت کے ساتھ رو، جیسا نبی نے اشک بہایا ہے ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے۔ پتہ لگا ذکر حسین، شہادت حسین بیان کرنا یہ جبریل امی کی سنت ہے، اور سماعت فرمانا الحمدللہ رسول امین کی سنت ہے۔ اور میرے پیارے، آپ اور آگے بڑھ کر چل کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو امہات المومنین میں سے سلمہ کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے سلمہ اس مٹی کو حفاظت سے رکھ لینا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ کر کے ایک بلند جگہ پہ عنایت فرما دیا، ایک بلند جگہ پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ آپ اس کو روزانہ دیکھتی تھی، اس کی زیارت کرتی تھی۔ تو یہیں سے یہ خلاصہ ہو گیا، معلوم یہ ہو گیا، روح الامین ذکر شہید کربلا کر رہے ہیں اور رسول امین ذکر شہید کربلا سماعت فرما رہے ہیں، اور المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ زیارت کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ زیارت کرنا سلمہ کی سنت ہے۔ تو ہم جس مقدس نسبت کی بنیاد پر اس مٹی کو سب سے پہلے جبریل پلندی پر لے جاتے ہیں، جب مقتل میں حسین کی نسبت وہ خاک اختیار کرنے والی ہوتی ہے تو اس کی پرواز یہ ہو جاتی ہے، اس کا مقام یہ بلند ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہ مٹی سب سے پہلے جبریل کے ساتھ بلند ہونے لگتی ہے، پرواز کرنے لگتی ہے۔ اور جب جبریل روح الامین اور ملائکہ مقربین کے سردار کے ہاتھ سے چلتی ہے، بلند ہو کر نکلتی ہے اور آ کر کے امام الانبیاء کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، اور امام الانبیاء اس مٹی کو سلمہ تک دے دیتے ہیں، المومنین کو دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی سی نسبت جو خاک کربلا کو حسین سے ملی تو اسے یہ پرواز مل گئی، یہ عظمت مل گئی، یہ رفعت مل گئی، یہ بلندی مل گئی کہ وہ جبریل امی روح الامی کے ساتھ پرواز کرتی ہے اور امام الانبیاء کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے، اور امام الانبیاء کے دست اقدس کو بوسہ دیتی ہے، اور امہات المومنین کی زیارت گاہ بن جاتی ہے، زیارت بن جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا جو نسبت حسین لے کر کے چلے گا،
خواہ وہ کوئی بھی کام ہو تو انشاءاللہ الرحمن اس کا مقام بلند ہوگا۔ ہم علم دیکھ کر کے فتویٰ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن علم دیکھ کر عباس علم بردار یاد نہیں آتے۔ ہم نشان دیکھ کر کے ہمیں فتویٰ تو یاد آتا ہے، لیکن کربلا کی قربانیاں ہمیں یاد نہیں آتی ہیں۔ ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دیوانوں کو جب دیکھتے ہیں تو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان کا الگ انداز ہوتا ہے۔ کبھی ہاتھوں میں علم ہوتا ہے، کبھی سبیلے لگاتے ہیں، کبھی کھچڑے پکاتے ہیں، کبھی قرآن خوانیاں کراتے ہیں، کبھی ذکر کراتے ہیں، کبھی ذکر شہداء کربلا کراتے ہیں، اور کبھی کیا کہتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبتیں پیش کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے، ان عاشق حسین کو، ان مولا حسین کے عاشقوں کو جب تم سبیل پلاتا ہوا دیکھو تو کربلا کی پیاس آپ کو یاد آنی چاہیے۔ جب کھچڑا کھلاتا ہوا دیکھو تو کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے کو آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے پیارے، جب ہاتھ میں کسی کے علم دیکھو تو عباس علم بردار کا وہ علم اٹھانا یاد رکھو کہ جس نے میدان کربلا میں امام علی مقام کے علم کو بلند کر دیا ہے، اور بلند کر کے آج بھی دنیا عباس علم بردار کے وفاداری پر ناز کرتی ہے اور فخر کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے، اور جبریل نے یہ شہادت بیان فرمائی۔ یہ حدیث میں ہے، یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ کسی مصنف نے تحریر نہیں کیا ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، وہ حدیث سماعت فرما لیں۔ دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیں، مولا علی شیر خدا فاتح خیبر میدان کرب و بلا میں سے گزرتے ہیں۔ آپ کا دارالسلطنت کوفہ تھا۔ حضرت مولا علی جب کربلا سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علی کے علم پر قربان جاؤ، اور کیوں نہ قربان ہوئے ہم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کربلا میں مولا علی کا گزر ہوا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ سنو سنو، یہ وہ کربلا ہے جہاں میرا پیارا لاڈلا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہاں حسین شہید کیے جائیں گے، یہاں عباس علم بردار کے بازو کاٹے جائیں گے، یہاں کیا کہتے ہیں آنو محمد کا بچپنا چھینا جائے گا، یہاں قاسم کا ثواب لوٹا جائے گا، یہاں معصوم علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلائے جائیں گے۔ بتاؤ، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں بیان فرما دیا تھا۔ تو یہیں سے پتہ لگا کہ حدیث کریمہ میں بھی ذکر شہید کربلا موجود ہے، لیکن آپ کو چشمہ عداوت کا ہٹا کر محبت کی نگاہ سے پڑھنا پڑے گا حدیث کو۔ اہل بیت کی الفت میں، اہل بیت کی محبت میں، حسین کی چاہت میں جب حدیث آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو کربلا کا تذکرہ بھی حدیث میں مل جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مختصر سی حدیث کی روشنی میں ذکر شہداء کربلا کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ اب ان لوگوں کو میں جواب دینے جا رہا ہوں جو یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ قرآن میں حسین کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ تو ہے، شہید کربلا کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ کم سے کم سمجھنا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ تو بعد میں درپیش آیا ہے، تو اس میں قرآن کی آیت کریمہ اس کے تعلق سے کیوں کر نازل ہوتی، لیکن پھر بھی چونکہ قرآن خود اعلان فرماتا ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، تو اب ہر چیز کا بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔
تو اب جب ہر چیز کا بیان ہے تو میرا عقیدہ ہے جہاں ہر چیز کا بیان ہے، جہاں نماز کا بیان ہے، جہاں روزے کا بیان ہے، جہاں حج کا بیان ہے، جہاں زکوٰۃ کا بیان ہے، جہاں کیا کہتے ہیں امہات المومنین کا تذکرہ ہے، جہاں کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ ہے، جہاں سورہ ناس ہے، جہاں سورہ نساء ہے، جہاں سورہ آل عمران ہے، جہاں سورہ نمل ہے، ان تمام متعلق ان تمام سورتوں کو آپ اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ آپ کو ملے گا، سورہ آل عمران آپ کو ملے گی، اور سورہ نمل آپ کو ملے گی، سورہ مزمل و مدثر آپ کو ملے گی، لیکن حسین کے تعلق سے سورہ حسین آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ سورہ کوئی حسین نازل ہی نہیں ہوگی، لیکن حسین کا بیان، حسین کا تذکرہ، حسین کی شہادت قرآن میں ملے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن میں ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہو وہی عظمت والا ہو جاتا ہے، وہی عزت والا ہوتا ہے، وہی وقار والا ہوتا ہے۔ قرآن میں تو سورہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی نازل ہوئی ہے، تو کیا اس نازل ہونے کی بنیاد پر، قرآن میں ہونے کی بنیاد پر ابو لہب عزت والا ہو جائے گا، وقار والا ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ معلوم یہ ہوا وہاں ابو لہب کے شان میں، ابو لہب کے بیان میں جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کی مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کرم ہے رسول کائنات کا، کرم ہے رسول عربی کا، کرم ہے رحمت للعالمین کا کہ جب ہم سورہ تبت یدا پڑھتے ہیں تو جو سورہ یاسین پڑھنے پہ جو ثواب ایک حرف پہ ملتا ہے وہی ثواب ہمیں تبت یدا کا بھی ملتا ہے۔ جب ان الشیطان للانسان عدو مبین ہم کہتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب وہی ملتا ہے۔ اور ولحم الخنزیر جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تلاوت کرتے ہیں تب بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے، لیکن قرآن میں ہونے کے بعد، خنزیر کا نام ہونے کے بعد وہ معظم نہیں ہو جاتی ہے، معتبر نہیں ہو جاتی ہے، عزت والی نہیں ہو جاتی ہے، حرمت والی نہیں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فرعون کا تذکرہ ہے، نمرود کا تذکرہ ہے، قرآن میں ہے، تو کیا قرآن میں ہونے کی بنیاد پر نمرود عزت والا ہو گیا، فرعون عزت والا ہو گیا؟ جی نہیں، بلکہ قرآن میں اس کے کرتوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اسے میں نے کیسے ہلاک کیا ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اسے میں نے پانی میں کس طریقے سے غرق کیا ہے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ ہر سے جو قرآن میں ہے وہ کہیں عزت والی ہو، حرمت والی ہو، مقام والی ہو، رفعت والی ہو، بلندی والی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا، چاہے وہ ابو لہب کا ہو، چاہے وہ شیطان مردود کا ہو، چاہے نمرود کا ہو، چاہے فرعون کا ہو، یقیناً وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ فرعون اگر ہم قرآن کے لفظ میں کہیں گے، نمرود ہم قرآن کے لفظ میں جب کہیں گے تو ہمیں جو ثواب الف لام میم پر ملتا ہے وہی ثواب نمرود و مردود کے کہنے پر بھی ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب حدیث کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جو حدیث میں ذکر حسین تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اینک لگائیں اور حدیثیں اٹھائیں، چاہے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ مسند ابن حنبل کی حدیث ہے کہ نسائی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہیں سے کہاں سے ہم بول کر بتا رہے ہیں، ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں۔ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے وہ اٹھائیں ان کتابوں کو اور تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد بتائیں کہ آپ نے غلط بتایا ہے۔ اب وہ متن تلاش کر کے لائیں گے، ہم متن کو پڑھ کر کے سنائیں گے اور بتائیں گے، پھر اس کے راوی پر بحث کی جائے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ راوی پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بتائیں گے یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کا راوی کاذب ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ الرحمن وہ اصول حدیث کے تحت آپ سے گفتگو ہوگی، اور اس حدیث کو کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو اس پر بحث کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو مانتے ہیں، اہل و سنت والجماعت کے نزدیک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی اس حدیث کا تذکرہ ہے، چاہے وہ خطبات محرم ہو، چاہے انوار البیانات ہو، ان سب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا تذکرہ
تذکرہ جو ہے شہید کربلا کا تذکرہ ایسے ہی محرم الحرام میں دل کھول کر کرنا چاہیے اور غم حسین میں آنسو بہانا چاہیے۔ اگر ہم گریہ وزاری کریں لیکن سینہ زنی نہ کریں، سینہ زنی نہ کریں گے تو اگر ہمارے آنکھ سے جو ایک قطرہ زمین پر گرے گا موتی بن جائے گا اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے اہل بیت کی محبت جو ہے یہ ہمارے معدت جو ہے، محبت جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ اگر ہم روئیں گے بھی، اگر ہم اشک بہائیں گے بھی تو اہل بیت کی محبت میں جب بہائیں گے تو نبی کو اجر رسالت ادا کرتے بھی نظر آئیں گے۔ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ میں نے اجمالاً آپ کے سامنے گفتگو کے طور پر پیش فرما دیا کہ کوئی سورہ حسین تو نہیں ملے گی، لیکن قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ تو میرا عقیدہ ہے جہاں بہت ساری چیزوں کا بیان ہے، دنیا کی باتوں کا بیان ہے، عرشی باتوں کا بیان ہے، فرشی باتوں کا بیان ہے، انسان کے حقوق کا بیان ہے، انسان کے حیات اور ممات کا بیان ہے، انسان کے تمام اخلاقات کی بنیاد پر اسے کیسی زندگی گزارنا چاہیے اس سب کا بیان ہے۔ تو وہاں یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر حسین کا بھی بیان ہوگا، اس میں ذکر حسین کا بیان ہے، لیکن اب اس بیان کو ہم سما اختیار نہیں کر سکتے، تلاش نہیں کر سکتے، ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر غوطہ خور ہی موتی کو تلاش کر سکتا ہے، اور جو غوطہ خور نہیں ہے وہ سمندر سے موتی نہیں نکال سکتا ہے۔ موتیاں تو ہیں لیکن آپ اس میں سے موتی نہیں نکال سکتے ہیں۔ مرد البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یقیناً یہ سمندر ہیں، اس سے موتی نکالنا ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم دیا ہے، فصاحت دی ہے، بلاغت دی ہے، سمجھ دیا ہے، بوجھ دیا ہے، سمجھنے کا انہیں سلیقہ ہے، قرآن فہمی ان کے اندر موجود ہے، قرآن فہمی ان کے اندر موجود ہے، تو وہ قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تشریح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آؤ قرآن کریمہ کی آیت کریمہ کو آپ سمجھیں۔ قرآن تین طریقے سے تین علموں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، وہ آیات محکمات ہیں، ایسی آیتیں جس میں آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ سب آیتیں محکمات ہیں، ان پر آپ عمل کریں۔ ان کا جو ظاہر معنی ہے وہی باطن بھی معنی ہے، لیکن ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، یہ آیتیں متشابہات ہیں، جن کا ظاہر جو ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ظاہر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کی سے کیا مراد ہے۔ یہ آیتیں متشابہات ہیں، ان سے عقیدہ بنانا بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ لیکن ایک طریقے سے دوسری آیتیں جو ہیں وہ آیتیں محکمات ہیں۔ آیتیں محکمات کیا ہیں؟ آیتیں محکمات ہیں جیسے الف، آیتیں محکمات ہیں اور آیتیں متشابہات ہیں اور حروف مقطعات، تین طریقے کا علم۔ آیتیں محکمات، آیتیں متشابہات، حروف مقطعات۔ الف حروف مقطعات، لام حروف مقطعات، میم حروف مقطعات، الف لام را حروف مقطعات۔ اس طریقے سے اب میں کربلا کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب کے حروف مقطعات سے کربلا کے واقعات کو ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حروف مقطعات کے ذریعے سے کس طریقے سے کرب و بلا کا پورا نقشہ
کھینچ کر بتا دیا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ بھی پڑھتے ہیں حروف مقطعات میں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہوا ملے گا کاف ہا یا عین صاد۔ کاف لکھا ہوگا، پھر ہا لکھا ہے، پھر اس کے بعد یہ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد عین لکھا ہوا، پھر اس کے بعد صاد لکھا ہوا ہے۔ یہ کاف کیا کہہ رہا ہے؟ جس حسین کو، امام عالی مقام کو، جس حسین کو نبی نے انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے بیٹے کو الحسین منی وانا من الحسین فرمایا ہے، جس حسین کو اللہ کے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے، جس حسین کو نبی نے اپنے دوست مبارکہ پر چڑھایا ہے، جس حسین کو نبی نے اپنا زبان مبارک چسایا ہے، اس حسین کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے؟ کاف، اے محبوب یہی آپ کا پیارا نواسا 72 نفوس قدسیہ کو لے کر میدان کرب و بلا میں جائے گا۔ یہ آپ کا پیارا نواسا جو مقتل سے جبریل امی مٹی لائے تھے، اس مقتل کا نام کربلا ہوگا۔ پتہ لگا، معلوم یہ ہوا، کاف نے بتا دیا حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی اور ان کے 72 نفوس قدسیہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، کربلا میں جہاں شہادت ہوگی۔ پھر ہا نے بتایا حسین اپنے بستر علالت پر آرام فرماتے ہوئے تکلیف اور دین زندگی اور موت کی کشمکش میں گزر کر کے ان کا انتقال نہیں ہوگا، بلکہ لوگ ہلاک کریں گے، یعنی انہیں قتل کریں گے۔ تو ہے نے بتا دیا حسین کو قتل کیا جائے گا، حسین کو شہید کیا جائے گا، حسین کو شہید کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عین آتا ہے، عین کہہ رہا ہے حسین کو جو شہید کیے جائیں گے، جو حسین شہید کیے جائیں گے، جو ان کے آل شہید کیے جائیں گے، وہ کس حالت میں ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو عین بتا رہا ہے العطش، وہ پیاسے ہوں گے۔ پتہ لگا، عین نے بتا دیا حسین کی شہادت جب ہوگی وہ بھوکے بھی ہوں گے، وہ پیاسے بھی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد سواد کہہ رہا ہے ان پر پانی تو بند کیا جائے گا، ان پر تو کھانا بند کیا جائے گا، ان کے آل و اولاد کو بے دردی سے تو قتل کیا جائے گا، ان کے بھائی کے بازو کو شہید تو کیا جائے گا، ان کے بیٹے علی اکبر کو ان کے نگاہوں کے سامنے قتل تو کیا جائے گا، ان کے بھائی حسن کی یادگار امام قاسم کو تو شہید کیا جائے گا، اونو محمد کا بچپنا ان کے ہی سامنے چھینا جائے گا، اور معصوم علی اصغر کی حلقوم پر تیر برسائے جائیں گے۔ لیکن وہ سعد اعلان کر رہا ہے یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ صبر کریں گے۔ پتہ لگا حسین کے ساتھ کربلا میں صبر تھا، اور صبر کا پیمانہ حسین کا کبھی لبریز نہیں ہوا۔ ایسا صبر حسین نے کر کے دکھایا ہے کہ صبر بھی حسین پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ببانگے دوال یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں کربلا میں ایسا صابر مل گیا جس پر ہمیں ناز ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں امام عالی مقام نے جو صبر کا مظاہرہ پیش کیا ہے اس کا کہیں سے بھی مثال نہیں ملتی ہے، کہیں سے اس کا جواب نہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسین ایسے صابر ہیں کہ صبر ان پر ناز کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میرے پیارے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے آیت محکمات تو آپ نے سماعت فرمایا، اس میں تذکرہ آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ آکے آیت محکمات میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور دوسری جگہ حکم فرمایا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے انما یرید اللہ، کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو جانیں اللہ کی راہ میں شہید کی گئی ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہم ان کی زندگی کو سمجھ
نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام عالی مقام سے سچی اور پکی محبت کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر شہید کربلا خانقاہ چشتیہ کے ذریعے سے، یہ چینل کے ذریعے سے میں آپ کو تک پہنچا رہا ہوں کہ حسین کا تذکرہ، حسین کی شہادت کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے، حسین کی شہادت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ بس اتنا ہے کہ آپ غوطہ لگائیں تو آپ کو مل جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب دانے غیوب نے ارشاد فرمایا، اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ قرآن کہہ رہا ہے کاف، حسین کا تذکرہ، حسین کی شہادت کہاں ہوگی؟ تو وہ کربلا میں ہوگی۔ حسین کیسے شہید کیے جائیں گے، ہلاک کیسے کیے جائیں گے؟ تو لوگوں کی جانب سے ان پر تیر برسائے جائیں گے، ان کا سر سجدے میں کاٹا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر یہ کس کے ذریعے سے کاٹا جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کاف ہا یا، یہ یزید کے حکمرانوں کے ذریعے سے، یزید کے حکم کی پیروی کرنے والے امام حسین کو شہید کریں گے۔ اور کس حالت میں شہید کریں گے؟ عین کہہ رہا ہے پیاس کی حالت میں، عطش کی حالت میں، اور سواد کہہ رہا ہے وہ صابر بن کر کے ڈٹے رہیں گے۔ سارے واقعات ان پر کیا کہتے ہیں؟ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ جیسا کہ محترمہ شکیلہ ناز الہ آبادی کہتے ہیں، سب واقعات الہ آبادی کہتی ہیں سب واقعات ظلم و ستم ختم ہو گئے، پھر کوئی کربلا نہ بنی کربلا کے بعد، پھر کوئی کربلا نہ بنی کربلا کے بعد۔ میرے پیارے، جہاں امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ سوچ رہے ہوں گے امام حسین پیاسے تھے، نہیں، پیاسا، پانی کو پیاسا دیکھ کر شہ مشرقین نے، پانی کو پیاسا دیکھ کر شہ مشرقین نے، پانی کو پیاسا دیکھ کر شہ مشرقین نے جام اس کو اپنے دید کا پلایا حسین نے، جام اس کو اپنے دید کا پلایا حسین نے۔ بھوک بھی بے چین تھی، پیاس بھی بے قرار تھا، امام حسین سے فریاد کر رہا تھا، اے امام علی مقام مجھے بھی آپ گلے لگا لیجئے۔ پیاس نے کہا مجھے بھی گلے لگا لیجئے۔ وہیں میدان کربلا میں نماز بھی فریاد رساں ہو گئی، اے امام علی مقام آپ مجھے بھی گلے لگا لیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ زندہ اور جاوید ہو جاؤں۔ اسی لیے امام علی مقام نے سر سجدے میں کٹا کر اپنے امام علی مقام نے نماز بھی بچا لیا ہے، اور اپنے آپ کو نہیں بچا کر کے دین حسین کو بچا لیا ہے، نہ دین کو بچا لیا ہے۔ امام علی مقام نے دین کو بچا لیا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام علی مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب امام الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین جانے عالمین جب امام حسین کو میدان کربلا میں نہیں بچا سکے تو میدان حشر میں وہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ جو حسین کو نہ بچا سکے، جسے اپنے دوست پر سوار کرتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے، اس کو کیا کہتے نہیں بچا سکے تو ہمیں کیا بتا سکیں گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تقوی والا دکھائی دے رہا ہے، یہ فتویٰ والا دکھائی دے رہا ہے، یہ لقوہ والا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اپنی جماعت پر اس کو ناز ہے، اپنی نماز پر اس کو ناز ہے، اپنے چلے پر اس کو ناز ہے۔ میرے پیارے، میں کہتا ہوں حسین کو کربلا میں نماز نہیں بچا سکتی۔ وہ جب حسین کی نماز، کم بختو ذرا غور سے سنو، جو اعتراض تم کر رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو نہیں بچا سکے، تو میں کہتا ہوں تو حسین کی نماز جب حسین کو نہیں بچا سکی تو تمہاری نماز تمہیں کیا بچا سکے گی؟ میرا حسین کربلا میں بچنے کے لیے نہیں گیا تھا، نماز حسین کو نہیں بچا رہی تھی، بلکہ حسین نماز کو بتا رہے تھے، بلکہ حسین کو روزہ نہیں بچا رہا تھا بلکہ روزے کو حسین بچا رہے تھے، حج کو حسین بچا رہے تھے، زکوٰۃ کو حسین بچا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا امام علی مقام نے سجدے میں سر دے کر کے حیات جاویداں
خود بھی حاصل کر لی ہے اور نماز کو بھی باقی کر دیا ہے، نماز کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پیاس کو گلے لگایا ہے، بھوک کو کیا گلے لگایا ہے۔ جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں پیاس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، وہیں بھوک کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، وہیں نماز کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے، یہ امام عالی مقام کا مقام ہے کہ جنہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں پیار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی استقامت کے ذریعے سے دین کو بھی بلند کیا ہے، دین کو بچایا ہے، دین میں خرافات کو شامل نہیں ہونے دیا ہے۔ یزید پلید جیسے کے دستے پر بیعت نہیں کی ہے، سر تو دے دیا ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کٹنے کے بعد بھی امام عالی مقام کا سر کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے۔ کل کٹ کر کے نیزے پر بلند تھا، اور کل حسین جب چلتے پھرتے تھے تب بھی حسین کا سر بلند تھا، اور یزیدی لشکریوں کے ساتھ جب حسین جا رہے ہیں تو نیزے پر بھی ان کا سر بلند ہے۔ حسین کو کوئی دبا نہیں سکتا، حسین کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اور یہ کہنا ہوگا کہ دنیا دبا نہیں سکتی حیدر کے لال کو، دنیا دبا نہیں سکتی حیدر کے لال کو، دنیا دبا نہیں سکتی حیدر کے لال کو۔ کٹ کر بھی دیکھو بلند ہے سر حسین کا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو لفظ ہوئی ہے اسے معاف فرمانا، اور آج کی اس تقریر کو، اس بزم کو، اس محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں، سید الشہداء کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں، عابد بیمار کے صدقے میں قبول فرمانا، اور اس خانقاہ میں نبی کی نبوت کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا نبی کی نبوت کا صدقہ، رسول کی رسالت کا صدقہ، صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر کی عدالت کا صدقہ، عثمان کی سخاوت کا صدقہ، علی کی شجاعت کا صدقہ، حسنین کریمین کی شہادت کا صدقہ، غوث و خواجہ کی کرامت کا صدقہ عطا فرما دے۔ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین، والسلام علی من اتبع الہدی۔